دعوت اخلاق کے لیے آل نبی اولاد علی حضور پیر سید غلام علی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل ذرا اپنے بیٹھنے کا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ آخری فرد تک نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ ولیہ، آستانہ عالیہ قادریہ ولیہ آباد شریف، آستانہ عالیہ قادریہ ولیہ آباد شریف، حضور پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد كما ورد في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أو كما قال الله تبارك وتعالى من مقام آخر كما ورد في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن. سامعین محترم، یہ جو عربی کے 3 جملے میں نے بولے ہیں یہ دعا ہے، اس پر آمین کہیں، اس کا مطلب سمجھیں. اللہم نور قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، بے انوار القرآن، قرآن کے نور سے. اللہم نور قلوبنا بے انوار القرآن، اللہم زین اخلاقنا بعلوم القرآن. اے رب العالمین، قرآن مجید کے علم سے ہمارے اخلاق مزین کر دے. اللہم نجنا من النار بالقرآن، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے قرآن کی برکت سے بچا لے. بعد حمد و صلاۃ و نعت میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم سامعین و حاضرین، مرد و خواتین اور پاکستان بھر سے آئے ہوئی معزز شخصیات، سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں، مذہبی شخصیات بھی موجود ہیں، اور علماء کرام بھی، جید علماء کرام تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو سرکار غوث اعظم کا مہمان بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس عرس کی تقریب میں تشریف لانے پر آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری ضلعی حکومت نے ہمارے ساتھ اس عرس کے انعقاد میں تعاون کیا ہے. اور یہ محض لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور جس طرح ہم اس تقریب کے انعقاد کے لیے متفکر اور پریشان تھے، ہمیں اطلاع دیے بغیر وہ ہماری نگرانی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے خلوص اور محبت کی ان کو جزا عطا فرمائے، اور ہمارا بھی مکمل بھرپور تعاون جو ہے ان کے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. لیکن ایک اعلان میں افسوس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ ضروری ہے کہ اس عرس پاک کی تقریب پر ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا علم ہوا ہے
جو ہمارے نام پر وہ کام ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ضلع انتظامیہ کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ ولی آباد شریف کے نام سے جو بھی سرگرمی ہو، جو بھی ایکٹیویٹی ہو، وہ یہاں دربار شریف سے تصدیق کے بغیر اس پر یقین نہ کیا جائے، اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ سمجھا جائے۔ لہذا بعض ایسے عقیدت مند اور مریدین نے بھی اپنے خلوص اور محبت کی وجہ سے، میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، ان کی نیتیں اچھی تھیں، مگر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن کا ہم سے اجازت نامہ لینا ضروری تھا موجودہ حالات کے پیش نظر، مگر انہوں نے اجازت کے بغیر کچھ معاملات کیے، تو میں ان کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہم سے منسوب اگر آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کی نشست و برخاست اس تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے جو آپ کو آستانہ شریف سے براہ راست ملتی ہے، جس کا تعلق پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ہے، خاص گھر سے۔ اس بات پر آپ عمل درآمد کریں اور اس کے مطابق اپنے معاملات اور اپنا طریقہ کار رکھیں، اور قبلہ مرشد عالی مقام تاجدار دیول شریف حضرت پیر صاحب دیول شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے۔ آپ کی نسبت ایک ایسے سلسلے کے ساتھ ہے جو رسمی رواجی نہیں ہے، الحمدللہ، جو محض پیری مریدی کے جو آج کل اکثر مروج سلسلہ ہائے طریقت ہیں، سب کی بات میں نہیں کرتا، میں نے اکثر کی اور مروج کی بات کی ہے، ان سے اس سلسلے کی جداگانہ ممتاز حیثیت ہی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے کو اور اس حد کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہمارے مرشد کی تعلیم ہے، یہی قبلہ پیر صاحب جو صاحب مزار ہیں ان کی تعلیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک آخری گزارش وہ یہ ہے کہ میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ سلسلوں سے منسوب ہو جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس سلسلے سے آپ منسوب ہیں اس سلسلے کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اور گرد و پیش میں اکثر جو مروج طریقہ ہے تصوف و طریقت ہیں جن کا کافی حصہ، یہ اب ایک نقطی رنگ ہے جو میں بتا رہا ہوں، کافی حصہ 100 میں سے 70% قرآن و سنت سے مصدقہ اور ماخوذ نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ یہ آپ سب لوگوں کو تعلیم ہے۔ کھول کر بات میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے باہر نہ جائیں، شریعت اور حدیث سے باہر نہ جائیں، اور قرآن مجید کی حقیقی تعلیم سے باہر نہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے جو چند نہ سمجھ اور بے علم
لوگوں کے عمل کو پورے فرقے، پوری جماعت یا پورے سلسلے پر منطبق کر دیتے ہیں اور سارے سلسلے کو بدنام کر دیتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا لحاظ کریں اور اس بات پر دھیان دیں اور خیال رکھیں کہ اس سلسلے میں موجود صاحبان علم، صاحبان تحقیق کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر کچھ فالورز نے، کچھ عقیدت مندوں نے جذبات کی رو میں بہ کر یا کسی بھی انداز سے کوئی ایسے معاملات کیے ہیں تو ان کو آستانے کی طرف یا سلسلے اور جماعت کی طرف منسوب نہ سمجھا جائے، وہ بھی تھوڑی سی تحقیق سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت اور کرم فرمائے اور سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے اور ان کے مطابق پھر اپنا لاہ عمل بنانے کی مجھ سمیت اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیت نمبر 67 اور 68، 69 اور 70، یعنی 4 آیات ایک سورت سے میں نے پڑھی ہیں، اور پھر ایک آیت سورہ طور سے میں نے تلاوت کی ہے جو 27واں پارہ ہے، سورہ طور ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ہے وہ حوالہ جس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو رہے گی۔ اور ویسے تو میں نے 11 نکات تیار کیے تھے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 1-2 نقطوں پر بات ہو سکے گی، لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے گا، جس نقطے کو بھی ہم لیں گے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اس گفتگو سے پہلے میں چند گزارشات وہ انتظامی اعتبار سے تھی، یہ ایمان اور عقیدے اور فکر کے اعتبار سے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی چیز، ہمارا مقصد کسی فرقہ، کسی جماعت یا کسی مخصوص گروہ پر تنقید کرنا نہیں ہے۔ ایک تنقید تعمیری ہوتی ہے، ایک تنقید تخریبی ہوتی ہے۔ میں تخریبی تنقید کی بات کر رہا ہوں، اور نہ بلا وجہ طعن و تشنیع کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی تنظیم یا جماعت یا شخصیت سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ سراسر علمی اور تحقیقی میدان ہے۔ علم، تحقیق اور دلیل کی بنیاد پر ہر بات کو اور ہر موقف کو یا تو رد کر دیا جائے گا یا قبول کر لیا جائے گا، لیکن بنیاد دلیل ہوگی۔ دوسری بات، فرقہ واریت اور گروہ پسندی اور جماعت پسندی کی وجہ سے بہت ساری احادیث اور آیات قرآنی پوری طرح سے بیان نہیں ہوتی۔ اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے۔ ہم کسی ایک جماعت کی نمائندگی نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہے، قادری ہے، مگر ہم کسی ایک فرقے کو ریپریزنٹ نہیں کریں گے، گفتگو کسی ایک جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کریں گے۔ ہم قرآنیت اور سنت کے مطابق گفتگو کریں گے، لہذا بہت ساری باتیں اگر بعض احباب کے لیے تلخ ہوں تو وہ براہ کرم اختلاف کا حق رکھتا ہے، مگر بغیر دلیل کے اختلاف کا حق کسی کو نہیں ہے۔ علمی اختلاف، تیسرا نقطہ، علمی اختلاف تہذیب
اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ غلطی سے پاک اللہ تعالی کی ذات ہے اور انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت اور پرسنالٹی سے دلیل کی بنیاد پر اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور مقدسات و محرمات کا لحاظ رکھتے ہوئے اختلاف کرنا درست ہے، یہ بے ادبی یا گستاخی کے دائرے میں ہرگز یہ بات نہیں آتی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے، یہ بات اس دائرے میں آتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، سنیوں کے گھر میں ہی پلے بڑے، سنیوں کے گھر میں ہی جوان ہوئے، سنیوں کے گھر میں ہی بوڑھے ہو گئے، آپ نے کبھی کسی دوسرے فرقے کا موقف سنا ہی نہیں، ان میں جا کر بیٹھے ہی نہیں، ان کے دلائل پر غور ہی نہیں کیا، ان کی بات ہی نہیں سنی، تو پھر آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہماری خامیاں کیا ہیں، ہمارے اندر جو عیوب ہے وہ کیا ہے، ہمارے اندر جو نقائص ہیں وہ کیا ہیں، اس کا کس طرح سے پتا چلے گا؟ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیری کی بات نہیں ہوتی، مخالفوں میں بیٹھ کر اپنے موقف کو منوانا یہ اصل بات ہے، اور علماء میں بیٹھ کر دلیل کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ اپنے موقف کو، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اب آپ لوگ اپنی ذہنی تربیت فرمائیے گا۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جس کی روزی روٹی لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، اقبال نے کہا ہے کہ سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک تلخ بات ہے، مجھ سمیت میں پہلے اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں، اس کے بعد یہ بات کرتا ہوں کہ جس کی روزی روٹی یا کسی بھی قسم کا دنیاوی مفاد دین سے جڑا ہوا ہو، وہ ہرگز کبھی حق بات نہیں کر سکتا۔ جس نے دین کو روزگار بنا لیا ہو، کاروبار بنا لیا ہو اور دین کے نام پر دھندا کرتا ہو، اس سے کبھی آپ حق کی توقع مت رکھیے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایک چیز لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے بدلے میں تھوڑا دنیا کا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنْهُم مَّن يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، جانتے ہیں، ثم يحرفونه، اور سننے، جاننے اور سمجھنے کے بعد اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، من بعد ما عقلوه، ان کو پوری عقل ہوتی ہے، وہم یعلمون، اور پورا علم ہوتا ہے، پورے علم کے باوجود، پوری سمجھ کے باوجود اور پوری عقل کے باوجود دین میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا کے اندر برباد کروں گا، رسوا کروں گا، اور قیامت والے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی
اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جس کی سند صحیح حدیث اور قرآن پاک سے نہ ملتی ہو، اور جب قرآن مجید اور حدیث صحیح سے کوئی بات ثابت ہو جائے پھر اپنی کسی محترم شخصیت کو اس کے آگے کھڑا کرنا، خدا کی قسم ہے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ بت پرستی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ ہماری عزتیں، ہماری حرمتیں، ہماری تکریمیں، ہمارے رتبے، ہمارے درجے، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جو دھول اڑتی ہے آپ کے نلائن مبارک سے، اس کے ذروں کے صدقے میں یہ پگڑیاں ہیں، یہ جبے ہیں، اور یہ جو ہم دست بوسیاں کرواتے ہیں، لوگوں سے عقیدتیں اور محبتیں وصول کرتے ہیں، یہ گنبد خضرا کا صدقہ ہے، اور یہ بے وفائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کہ اگر حضور کا فرمان آ جائے، حضور کی بات آ جائے اور ہم سامنے جناب کسی شخصیت کو کر دیں، یہ بھی اپنے ذہنوں سے بات نکال۔ اس کو میں شخصیت پرستی کہا کرتا ہوں۔ وقت ملے گا، میرے پاس تمام نشانیاں لگی ہیں، آپ گھبرائیے بھی نہیں، یہ اتنی ساری کتابیں دیکھ کے آپ گھبرائیے گا نہیں۔ میں نے مختلف موضوعات سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو بیان ایک آدھا ہی ہوگا، یہ میں نے موقع محل کی مناسبت سے حفظ ما تقدم کے طور پر کتابوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، یہ علمی اور تحقیقی میدان کی بات ہے۔ اگر ہمارے موقف کے برعکس کوئی صاحب علم و تحقیق درست سند کے ساتھ کوئی دلیل پیش کر دے تو جس طرح مجمع میں ہم نے اس موقف کو پیش کیا، ہم انا پرست نہیں ہیں، اسی طرح مجمع میں لوگوں میں اپنے موقف کو واپس لینے کی جرت بھی رکھتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کریں گے، اور ان صاحبان علم علماء کا دل کی گہرائی سے احترام کریں گے۔ اس پر کوئی ہماری ضد نہیں ہے اور کوئی انا نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے تو بتاؤں یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ سیدنا عمر فاروق کا طریقہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عورتوں کا جو حق مہر ہے اس کی رقم کو مقرر فرمایا، اس کی کوشش کی، تو اس زمانے میں عورتیں بھی مساجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں اور عید کا خطبہ سنا کرتی تھی۔ مردوں کے مجمع سے کوئی نہیں بولا، عورتوں کے مجمع سے ایک خاتون اٹھی اور اس نے کہا، اے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس طرح کر کے مخاطب کیا کہ تو ہم خواتین سے وہ حق کس طرح چھین سکتا ہے جو ہمیں اللہ نے اور قرآن نے دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے بآواز بلند یہ کہا کہ مرد غلطی کر گیا، عورت نے مرد کو صحیح راستے پر لگا دیا اور فرمایا میں اپنے موقف کو ابھی واپس لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں سیدنا عمر فاروق سے بڑی اناف والا کون ہے؟ کون عالم دین ہے جو یہ کہے کہ میری انا ان سے بڑی ہے؟ یہ جو آج دین میں تفرقے پڑ گئے ہیں، یہ جو دین انتشار کا شکار ہو گیا ہے، جتنی مسجدیں اتنے فرقے، قرآن ایک، جتنے آستانے اتنے اسلام، اسلام ایک، دین ایک، شریعت ایک، مگر جتنے آستانے ہیں اتنے اسلام ہیں، جتنے مدرسے ہیں اتنے اسلام ہیں، جتنی مسجدیں ہیں اتنی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ مدینے والے عربی محبوب کی طرف۔ خدا کی قسم ایک آنے واحد میں تم ان تمام تفرقات کو ختم کر کے بھائی بھائی بن جاؤ گے، تم اکٹھے ہو جاؤ گے۔ لوٹ آؤ اصل کی طرف،
अपने फिरके को रिप्रेजेंट ना करो, अपनी जमात को रिप्रेजेंट ना करो, अपने घरों को रिप्रेजेंट ना करो, इस्लाम की नुमाइंदगी करो, मोहम्मद मुस्तफा की नुमाइंदगी करो, कुरान की नुमाइंदगी करो और सुन्नत रसूल की नुमाइंदगी करो। ये जितने बुत हैं खुदा की कसम आपके कदमों में ढेर हो जाएंगे। ये मेरा एक फकीर का आपसे वादा है। अपने आप को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही है, फूल को मुखातिब करके कहा है, फूल को मुखातिब करके ये बात कही है, नहीं है ये शान खुददारी कि चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलू कर ले। ऐ फूल तू चमनिस्तान की जीनत था, तू बाग और गुलिस्तान की जीनत था, तेरी खुदी इसी में बरकरार थी, तेरा जमाल इसी में बरकरार था, तेरी शान इसी में थी कि तू अपने चमन की जीनत बना रहता। ये क्या है कि कोई तुझे तेरे चमन से तोड़ता है, तेरी शाख से तोड़ता है और अपनी दस्तार में रखकर अपनी जीनत में इजाफे का सबब बना लेता है। और तेरा हुस्न फिर किसी को नजर नहीं आता, हर कोई कहता है ये साहिब दस्तार बहुत खूबसूरत है, ये साहिब दस्तार बहुत खूबसूरत है। या तू किसी के गले का हार बन जाता है या तू किसी की दस्तार की जीनत बन जाता है। इसलिए कहा ऐ फूल नहीं है ये शान खुददारी कि चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गलू कर ले। खुदा की इज्जत की कसम है, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इंसानों को सेल्फ रिस्पेक्ट दी है, आपको इज्जत दी है, आपको मकाम दिया है, आपको मर्तबा दिया है। मेरे आका तो वो हैं जब हुजूर तशरीफ लाते थे सहाबा किराम ताजीम से उठकर खड़े होते थे। सरकार ने मना फरमा दिया था और फरमाया मेरे आने पर इस तरह न उठकर खड़े हुआ करो जिस तरह अजम के लोग अपने शाहों के आने पर खड़े हो जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट दी है आपको, अपने मकाम को पहचानो, लोगों की जीनत का बायस मत बनो। इसलिए छठी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा इल्मी इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर किसी से भी मुमकिन है, मगर इसे जाती अना का मसला बनाना और इस पर झगड़ा करना और किसी भी साहिब ईमान की नीयत पर शक करना, ये बड़ी जरूरी बात है। और किसी के भी एहतराम और निस्बतों को मजरूह करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये इब्तिदाई गुजारिशात थी। मुझे तो लगता है कि ये इब्तिदाई गुजारिशात ही अगर आप इन पर ही अमल करें तो आज के प्रोग्राम का यही मैसेज काफी है। लेकिन इंशाअल्लाह हम अभी गुफ्तगू करेंगे, हमारी बातें जो हैं वो जारी हैं। अब मैं आपके सामने एक हदीस पाक रख रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि उस हदीस पाक को तवज्जो से सुनें, फिर इन आयात की तरफ आते हैं और आज आपको नमूना दिखाना है, मॉडल दिखाना है। कुरान ने फरमाया ना कि तहरीफ होती है, आज आपको दिखाना है। किताबें इसलिए रखी हैं कि देखो तहरीफ कितनी खूबसूरती से हुई, कितनी खूबसूरती से और कितनी अय्यारी और मक्कारी से तहरीफ होती है। और सादा लोग अवाम के ईमान पर डाका डाला जाता है, सादा लोग अवाम के ईमान पर डाका डाला जाता है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, छोटे छोटे होते थे ना तो एक कव्वाली सुनते थे, पंजाबी की कव्वाली सुनते थे, कूड़ दी फकीरी नालों चोरी चंगी। नहीं समझे? कूड़ दी ਤੁਹਾਨੂੰ अक्सर शहर के लोगों को कूड़ का नहीं पता होना। कूड़ आंदे ने झूठ नूं, कूड़ दी फकीरी नालों चोरी चंगी। कैसे? अगर कोई आपकी चोरी करे, आपकी जेब में से 500 का या 5000 का नोट निकाल ले या आपकी कोई चीज ले उड़े, उसने क्या किया? बुरा काम किया। बोलिए, बुरा काम किया ना, लेकिन नुकसान क्या हुआ? दुनिया का नुकसान हुआ, आपकी दुनिया का नुकसान किया। लेकिन अगर कोई शख्स
عالم کے لبادے میں آ جائے پر عالم ہو نہ، عالم کے لباس میں ہو مگر عالم نہ ہو. اسی طرح کوئی شخص اگر فقر و روحانیت کے لبادے میں ہو مگر اصل بات اس کے پاس نہ ہو، تو پھر جس طرح وہ ہے نا کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان، وہ والا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ گزارشات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اب حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف، میرے بعد مجھ سے علم لیں گے بعد میں آنے والے. بات سمجھ آئی؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف، میرے بعد میں آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے علم حاصل کریں گے. اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آئیں گے میرے بعد، لیکن علم کس سے لیں گے؟ مجھ سے. تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو سرکار ویسے ہی عطا فرما دیں جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، یا بعض کسی عالم دین کے جو جید ہیں ان کے بارے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں کئی مرتبہ ان کو آپ نے اپنی زیارت سے نوازا اور رہنمائی فرمائی. کیا بات بتاؤں آپ کو، طارق بن زیاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. جب وہ اسپین پر حملہ آور ہوا اور اس نے اپنی کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا، فوج حیران ہو گئی، آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو جو خاص کمانڈر تھے انہوں نے کہا، جناب حضور جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ واپسی کی کوئی صورت باقی نہیں رہنے دی، کوئی راستہ باقی نہیں رہنے دیا. تو طارق بن زیاد کہنے لگا، رہنے دو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں، مجھے ہر روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور میری فوج کو ترتیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، طارق اسی شان سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اسی شان سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو حضور کا حکم ہے، اس لیے واپسی کی صورت ممکن ہی نہیں چھوڑی. تو علم لیں گے میرے بعد کس طرح؟ یا تو حضور اپنے خاص محبت کرنے والوں کو بالمشافہ مل کر علم سے نواز دیتے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کو نوازا، جیسے حضرت سید علی حجویری کو نوازا، جیسے پیر مہر علی کو نوازا، جیسے سلطان العارفین سلطان باہو کو نوازا، جیسے مولانا جلال الدین رومی کو نوازا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے محمد مصطفیٰ نے براہ راست عالم بیداری میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا ہے. فقیر جھوٹ نہیں بولتے، عارف لوگ جھوٹ نہیں بولتے. دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خواندہ است مارا مجتبی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، عالم بیداری نے، خواب میں نہیں، اپنا بیٹا فرمایا ہے. خاک پائم از حسینوں از حسن، میں حسن اور حسین کے قدموں کی خاک ہوں. معرفت ختم است بر من انجمن، میری محفل کے آگے کوئی معرفت کی بات ہے ہی نہیں. جڑا حسن تے حسین دے قدماں چ بہندا ہوئے تے رسول پاک دی بیعت ہوئے تے مولا علی بیٹا کیا ہوئے، اس تو وڈی معرفت دی کوئی انجمن ہو سکتی؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کتابوں کی صورت میں ہم تک حضور کی پوری زندگی پہنچی ہے. کتابیں ان کی صورت میں ہمارے پاس حضور کی پوری زندگی پہنچی ہے. میں ایک واقعہ بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. عقیدت کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں. عقل والوں کو بعض دفعہ ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک ریفرنس کی ضرورت تھی، ایک حوالے کی ضرورت تھی، تو میں نے سندھ کا سفر کیا. مجھے معلوم ہوا، پتا چلا کہ وہ نایاب کتاب ہے اور اب وہ چھپتی بھی نہیں، پاکستان میں آتی بھی نہیں، اور اگر پاکستان میں آ جائے تو وہ کٹر بیٹھے ہوئے ہیں حدیثوں کو کترنے والے، حدیثوں کو اپنے معنی اور مطلب کے مطابق کترنے والے، تعبیر کی کینچی سے احادیث کے مفہوم کو کچھ کا کچھ بنانے والے. وہ صحیح بات پہنچنے نہیں دیتے، اس میں تحریف کرتے ہیں. تو میرے علم میں آیا کہ وہاں پر ایک لائبریری ہے پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے مدار پر. ان کے موجودہ جو معاملات ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ان کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. ان کا یہی سلسلہ ہے جو ہمارا سلسلہ ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حدیث شریف کی کتاب وہاں پر موجود ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیروت، لبنان سے مصر کے ذریعے یہ کتاب یہاں منگوائی گئی. اور اس وقت بڑے پیر صاحب جو بزرگ تھے وہ حیات تھے. جب وہ کتاب ضلع خیر پور پر پہنچی، اس کے بارڈر پر پہنچی، تو آپ نے حکم دے دیا کہ وہیں پر رک جائیں. ننگے پاؤں پیدل چل کر اپنے ضلع کے بارڈر تک گئے اور والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے گئے. مریدین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. فرمانے لگے تم سمجھتے ہو کہ حدیث کی کتاب آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں میرے گھر محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور میں اتنا بھی نہ کروں کہ آگے جا کے انہیں رسیو کر لوں. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو یہ کتابیں لگتی ہیں، خدا کی قسم یہ کتابیں نہیں، یہ رسول اللہ کی زندگی ہے، یہ حضور کی سیرت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. اس کا احترام یہ ہے، اس کا تقدس یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ محدث اعظم قبلہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہماری مجبوری ہے. خدا کی قسم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتے. قدرتی بات ہے کہ ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس قبلہ محدث اعظم کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. سوچا نہیں ہوتا، موضوع نہیں بنایا ہوتا، لیکن ذکر آ جاتا ہے. آپ احادیث بیان فرماتے ہوئے ایک دن ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ نے حدیث پاک بیان کی، ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈ کر نشان لگا لیا. اس پر حدیث بیان کی، اس کا مفہوم عرض ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں، جس محفل میں میری حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہو وہ میری مجلس ہوتی ہے اور میں خود اس محفل میں موجود ہوتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ پرانے لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، اگر ان میں سے کوئی لوگ زندہ ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے شہر فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ کے مقام پر ایک بہت عظیم جلسہ ہو رہا تھا. بادل آ گیا، بارش کا موسم ہو گیا، تو ان لوگوں کا یقین دیکھیں، ان کا تیقن دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں. یہ ہماری طرح کے رسمی رواجی لوگ نہیں ہوتے، یہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے. آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور بادل کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے آسمان پر اٹھنے والے بادل، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے نبی کی حدیث لوگوں کو سنائی جائے؟ کیا نبی پاک کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ تو نہیں چاہتا؟ تو وہاں مجمع میں موجود لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ بادل وہیں تھم گیا، ہوا وہیں تھم گئی، اور آپ کا خطاب برابر سرابر جاری رہا.
جو ہی آپ کا خطاب ختم ہوا اس طرح بارش برسی، اس طرح بارش برسی کہ اس میدان سے نکلنا محال ہو گیا۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یہ محمد مصطفیٰ کے فقیروں کی بات ہے۔ تو دوسرا طریقہ ان کتابوں کی صورت میں حضور کی سیرت ہم تک پہنچی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پیغام سن لو، کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی نامرادی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے بعد میں کہیں گے شاہ صاحب آپ نے سخت لفظ استعمال کیے، لیکن خدا کی قسم یہ سخت لفظ نہیں ہے بلکہ نرم ہے۔ آج ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے، درود ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہوتی، حضور کی سیرت موجود نہیں ہوتی، نہ مشکات ملتی ہے، نہ بخاری ملتی ہے، نہ نسائی ملتی ہے، نہ ترمذی ملتی ہے، نہ ابو داؤد ملتی ہے، نہ ابن ماجہ ملتی ہے، نہ قرآن کی کوئی تفسیر ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اور آپ دل تھام کر بیٹھیے، کچھ تلخ باتیں بھی ہوں گی۔ اگر کسی گھر میں ہم چلے جائیں اور وہاں پر حدیث کی کتابیں پڑھی ہوں تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے کتے وہابی تے نہیں، حد نہیں ہوگی یار تھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لینے کے لیے بزرگ ننگے پاؤں جاتے تھے، اور آج آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے ملاؤں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے پیروں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اکثر و بیشتر پیروں کی کتابیں سنیوں کے گھروں میں دیکھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، مگر واللہ باللہ سبحان اللہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعبیر غلط انداز سے کر کے لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا ہوتا ہے۔ جو خود عالم نہیں ہے وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ بڑے بڑے نامی گرامی معاملات ایسے ہیں کہ بار بڑے نام لکھے ہیں، ٹائٹل لکھے ہیں، آیات قرآنی کی تعبیر غلط انداز میں پیش کی گئی، حضور کا میسج لوگوں تک غلط انداز میں کنوے کیا گیا، جو حق بات تھی اس کو چھپایا گیا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بات کوئی تھی اس کو کدھر لگا دیا گیا۔ یہ اس کے نمونے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اگر وقت نے اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ہمارے پاس پہنچنے کا دوسرا ذریعہ حضور کی حدیث ہے۔ آپ پڑھتے ہیں احادیث، ایک بہت بڑی بات آپ کریں گے، آپ لوگ بھی کریں گے، علماء کرام کی تشریف فرما ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے عالموں سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی درست بات ہے، غلط بات نہیں ہے، مگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ حدیث کا علم ہونا چاہیے، یا یہ بھی نہیں آتا سمجھ؟ حضور کی سنت کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ اپنے پیروں کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو کنفرم ہے کہ میرے مرشد کا طریقہ سنت کے مطابق ہے؟ آپ لباس اپنے پیروں جیسا بناتے ہیں، آپ سر پہ ٹوپیاں مختلف سٹائل کی رکھتے ہیں، مختلف سلسلوں سے منسوب کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی ماڈل دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی تعلیم ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، اللہ بھی، نبی بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، ہمارے آج کل پیر حضرات اپنے سید ہونے پر فخر کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، خدا سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر محفل میں اپنی تعریفیں کرنے کو پسند کرتے ہو، ان علماء کو اپریشیٹ کرتے ہو جو تمہاری تعریفیں کریں، اور جو تمہاری گرفت کریں ان کے خلاف ہو جاتے ہو۔ یہ دنیا میں سدا نہیں تم نے رہنا، تم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ مجھے اس بات کا جواب دو، اگر قیامت والے دن رسول پاک نے پوچھ لیا کہ یہ ممبر تو نے اپنی تعریفوں کے لیے بنوایا تھا یا میری اور خدا کی تعریف کے لیے بنوایا تھا، تو کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے
تعظیم وصول کرتے ہو دین کے نام پر، رسپیکٹ وصول کرتے ہو محمد مصطفیٰ کے نام پر، عزت وصول کرتے ہو حضور کے نام پر، لیکن ان کو ڈیلیور کیا کرتے ہو؟ ان کو دیتے کیا ہو؟ اس کے بدلے میں کبھی ان کو حضور کی تعلیمات دی ہیں؟ آپ کو خود ان کی تعلیمات کا علم ہے؟ حضور نے کس راستے کی طرف بلایا، تم اس سے الٹ راستے کی طرف بلاتے ہو۔ اس لیے اقبال پکار اٹھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا یہی طور طریقے رہ گئے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، کسی انسان کو ہم نے یہ حق نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے کسی انسان کو ہم نے یہ حق نہیں دیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اگرچہ ہم نے اس کو کتاب دے کر بھیجا ہو، والحکم اور شریعت دے کر اور حکم دے کر بھیجا ہو، والنبوۃ اور نبوت دے کر بھیجا ہو، ثم یکون، اور پھر وہ یہ لوگوں سے کہے، یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، لوگوں سے یہ کہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ دو، میری طرف آؤ، میرے گھر کرا دیکھو، میرے دروازے پر آ کر بیٹھو، ولیکن کونوا ربانیین، قرآن کہتا ہے ولی کامل کی پہچان اگر کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اپنے گھر کا دروازہ نہ دکھائے، اللہ کا دروازہ دکھائے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کہتا ہے جو میرے بندے زمین پر لوگوں کو میری طرف بلاتے ہیں، میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ زمین پر چلے جاؤ اور ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دو اور اس بندے کی محبت ڈال دو۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان بندوں کے پاس اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہوں، در ان کا در بن جاتا ہے، گھر ان کا گھر بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے تعلیم و تدریس کا مرکز بن جاتا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے، بزرگان دین کی علامت یہ ہے کہ تعلمون الکتاب، کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، بما کنتم تدرسون، اور تمہیں قرآن کا درس دیتے ہیں۔ آج صورتحال عجیب و غریب ہو گئی ہے، آج جہاں درس قرآن ہو وہاں سمجھا جاتا ہے وہابیت ہے، تو پھر سنیت کس چیز کا نام ہے؟ سنیت قرآن سے دوری کا نام ہے، سنیت حدیث سے دوری کا نام ہے، سنت تعلیمات نبوی سے دوری کا نام ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، آج کل جو درباروں پہ ہو رہا ہے کیا رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے؟ مزاروں پر جو غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں آپ سب کے علم میں ہے، مجھے بتائیں کیا یہ حضور کی تعلیم ہے؟ مزاروں پر جو ناچ گانے اور دھمانے ہوتی ہیں یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ میری قبر پہ یہ کام کرنا؟ آپ داتا صاحب حاضری دیتے ہیں، کبھی آپ نے کشف المحجوب پڑھی ہے کہ حضرت علی اجمیری کہتے کیا ہیں؟ غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، کبھی فتوح الغیب کا مطالعہ کیا ہے؟ کس طرح کی عقیدت ہے؟ پیر صاحب دیول شریف سے محبت رکھتے ہیں، آپ نے کبھی تفسیر تصوف پڑھی ہے؟ فلسفہ قرآن مجید پڑھا ہے؟ منشور الصلاۃ پڑھی ہے؟ اہل سنت کے بنیادی عقائد اور حقائق یہ کتاب پڑھی ہے؟ یہ میرے مرشد کی کتابیں ہیں۔ پتہ ہے کسی کو ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کسی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا لینا، کسی کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت لگا لینا، اس طرح کوئی کسی سے منسوب نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، حضرت علی حجویری کا فالوور وہ ہے جو ان کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ پیر مہر علی کا فالوور وہ ہے جو پیر مہر علی کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور پیر صاحب دیول شریف رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ اور آپ کا فالوور وہ ہے جو تفسیر تصوف کے مطابق تعلیم دے رہا ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا نام ہے، جو فلسفہ قرآن مجید کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ سے کہوں، یہ تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، آپ کو تو ان کا بھی نہیں پتا۔ غوث پاک کی تعریف کی ہے، غوث پاک کی کسی کتاب کا پتہ ہے؟ پیر صاحب کی تعریف کی ہے، پیر صاحب کی کسی کتاب کا پتہ ہے؟ حضرت علی حجویری کی تعریف کی ہے، ان کی کسی کتاب کا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ کیسی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے؟ تو ہماری حالت یہ ہے
کہ ہمیں تو اپنے بزرگوں کی کتابوں کا نہیں پتا، قرآن کا کیا پتا ہوگا ہمیں، حدیث کا ہمیں کیا پتا ہوگا، سنت اور شریعت کی ہمیں کیا تعلیم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے اعتراضات ہو رہے ہیں جن میں بہت ساری باتیں درست ہیں، بزرگوں کی یہ تعلیم نہیں ہے. ایسے عقیدت مند نہ بنو جس سے تمہارے بزرگوں کی عزت پر حرف آئے، ایسے عقیدت مند بنو کہ بزرگوں کا نام آپ کی وجہ سے روشن ہو جائے، اپنے بزرگوں کے لیے عزت کا باعث بنو. میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست نزدیک قرب و جوار کے دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے ساتھ منسلک کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اور 21 تاریخ سے عرس کی تقریبات شروع ہیں اور میں یہ بات برابر کہتا چلا رہا ہوں. آج کل لوگ مرید نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ مرید، نیم پر پیش کے ساتھ پڑھے مرید، بلکہ آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں نیم پر صبر کے ساتھ. اور مرید اور مرید میں پتہ کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ جو ہوتا ہے نا مرید، وہ اپنا ارادہ مرشد کے ارادے پہ قربان کر دیتا ہے، اس کا اپنا ارادہ نہیں رہتا. وہ ایک ایسے مردے کی مانند ہو جاتا ہے کہ غسل دینے والا جس کروٹ اس کو پلٹ دے وہ اسی کروٹ پلٹ جائے، وہ اس کو اٹھا کر بٹھائے تو بیٹھ جائے، وہ اس کو لٹائے تو لیٹ جائے، وہ اس کی بازو اٹھائے تو اٹھ جائے، وہ اس کی ٹانگ جو ہے اس کو فولڈ کرے تو وہ اپنی ٹانگ طے کر لے، تاکہ نہلانے والا اپنی مرضی سے نہلائے. یہ ہوتا ہے مرید، اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر دینے والا. وہ کیا ہوتا ہے؟ مرید. اور جو ہوتا ہے نا مرید، میم کے اوپر زبر کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پیر کو اپنے ارادے کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے فلاں عرصے سے ہیں، فلاں وقت سے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا، پھر وہ ہوتا تھا. بھائی جو پہلے ہوتا تھا ہمیں بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا. کیا میرے والد نے مجھے نہ بتایا ہوگا؟ بتائیے. اگر آپ کو تعلیم دی ہے تو مجھے نہ دی ہوگی تعلیم؟ اگر آپ کو سمجھایا ہے تو گھر والوں کو نہ بتایا ہوگا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے ان اکابرین کو، ان بزرگوں کو جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کو لے کر آگے بڑھ سکیں، آپ کو لے کر آگے چل سکیں، انہیں ڈکٹیٹ مت کرو، ان پر حکم مت چلاؤ. یہ تمہارے بھلے کی بات ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منظر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگانی میں. پرانی باتوں پر اڑے رہنا اور جدید دور کے تقاضوں کو، حالات کو، گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور جدید تقاضوں کو نہ سمجھنا، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اس مرحلے سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے اس مقام پر حضور کی حدیث یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے میرے سامنے، یہ پڑھی ہے. ہر سال میں زبانی دس دینا جنہوں حوالہ چاہیے تو ادھر دے دیا. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو حالات، وقت اور ضرورت تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر نو پیش کرتے رہیں گے. دین وہی رہے گا، اس کی تعبیر نو پیش کرتے رہیں گے، اس کی تشریحات کرتے رہیں گے حالات اور تقاضاؤں کے مطابق. مجھے یہ بتائیے یہ حدیث کس بات کی طرف ریفر کر رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جدت پسند تھی. فرماتے ہیں، میں یجدد لها دینہا. یہ لوگ کیا کریں گے؟ حضور کا فرمان ہے یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے، یہ آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ کو فرسودہ اور پرانے خیالات کا شکار ہو کر حالات اور وقت کے تقاضوں سے غافل نہیں ہونے دیں گے. اور حدیث میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوتے رہیں گے. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس بات کی طرف کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، اپنے وقت کے مصلح کو پہچاننا، اپنے وقت کے اولِ الامر کو پہچاننا، اپنے وقت کے قائد کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے علامہ اقبال کی یہ بات پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا
کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. جو اب اہل نظر موجود ہیں، اللہ کے بندوں سے کبھی خدا کی زمین خالی نہیں ہوتی. جب یہ زمین اللہ کے بندوں سے خالی ہوگی، خدا کی قسم قیامت آ جائے گی. یہ حدیث رسول ہے. اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو پہچانو نہ پہچانو، وہ کسی کونے میں بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، کسی آستانے پر بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، کسی چھپر میں بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، اور کسی عام انسان کی طرح باہر گلیوں میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے دربار ہوں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ ان کے سروں پہ دستاریں ہوں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ انہوں نے بڑے جبے پہنے ہوئے ہوں. ایسا کوئی ضروری نہیں. ایسا مرد کامل آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے. کوئی ہو جیا لال مل جائے کہ حضرت سلطان بہو فرماندے نے سر دتیاں جے سر ہاتھ آوے ہرگز ڈھیل نہ کریے. جب اس طرح کا کوئی مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. میں بغداد کی جانب نہیں دیکھ رہا، میں کوفہ کی جانب نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت کے علی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اس وقت کے عبد القادر جیلانی کو تلاش کر رہا ہوں. جو وقت کا علی ہے اور امام ہے اس کو تلاش کر رہا ہوں. حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسینیت ہر دور میں ہوتی ہے، یزیدیت بھی ہر دور میں ہوتی ہے. حسین کبھی مہر علی کے روپ میں آ جاتا ہے لوگوں، حسین کبھی علی حجویری کے روپ میں آ جاتا ہے، اور حسین ابن علی کبھی سلطان عارفین کے روپ میں آ جاتے ہیں. اور یزید بھی نئے نئے روپ بنا کر آتے رہتے ہیں. یزید وقت کو بھی پہچانو، حسین وقت کو بھی پہچانو، یزید وقت کو بھی پہچانو، اور امام وقت اور علی وقت کو بھی پہچانو. اس لیے بڑی خوب بات کہی اور یہ کہا کہ اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آغاز بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. آج بھی ایک ابراہیم کی ضرورت ہے جو توحید کا پیغام لے کر اٹھے، توحید کا میسج لے کر اٹھے. آج بھی ایک ابراہیم چاہیے. خدا کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایک ابراہیم کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید کو مسخ کر دیا گیا. میں آپ کو یہ آج میسج دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، مت توحید کے اندر کسی قسم کا خلل آنے دے. خدا کی قسم بزرگوں کے نام پر جنہوں نے ساری زندگی توحید کا پرچار کیا، آج اسی توحید کے نظریات کو مسخ کیا جا رہا ہے. دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب تم بھی مانگو، جب بھی تم مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، اے میرے محبوب انہیں بتا دیجئے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب سے قریب تر ہوں. اللہ تو کہتا ہے میں قریب ہوں، اب دور کون کرے گا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نزدیک سے نزدیک تر ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ مجھے کی فرما برداری اور اطاعت کرے، مجھے سے مانگے. ولیؤمنوا بی، اور میری ذات پر ہی ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، اس طرح شاید یہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ پا جائیں. یہ چیزیں نوٹ کر لیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. پہلی چیز دعا ہے، دوسری چیز سجدہ ہے. سجدہ بھی اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا. میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں ہمیں بار بار وہ کہہ دیتے ہیں نہ بولیں. یار کیوں نہ بولیں، کیوں نہ بولیں؟ جب قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، سنت کی تجدید کی جا رہی ہو، تعلیمات محمدیہ کو مسخ کیا جا رہا ہو، تو کیا حضور کے میسج سے بھی بڑی کسی کی شخصیت ہے؟ کیا حضور کے پیغام سے بھی بڑی کوئی شخصیت ہے جس کا آپ کو لحاظ ہے، جس کا آپ کو پاس ہے؟
جس کا آپ کو احترام ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہمیں تعلیم ملی ہے، اس تعلیم کو مسخ نہ کیا جائے۔ مزارات پہ جا کر ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ سن لو، ہم سے تعلق رکھنے والے، ہم سے نسبت رکھنے والے سب لوگ اس بات کو سن لیں، ہم کبھی بھی اس غیر شرعی حرکت کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ ہمارا مرید نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس سے ہماری نسبت نہیں ہے جو ایسا کوئی فعل کرے اور پھر یہ کہے کہ طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، معرفت اور ہوتی ہے۔ یہ کچھ بھی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں۔ سرکار غوث پاک کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں شریعت و اصل، شریعت بیج ہے، بل طریقت و حسنھا، طریقت اس کا تنا ہے، بل معرفت و اوراقھا، اور معرفت اس کی ٹہنیاں ہیں، بل حقیقت و ثمرھا، اور حقیقت اس کا پھل ہے۔ تو وہ شریعت، وہ طریقت، وہ معرفت جو شریعت سے پیدا ہو، ہم اس طریقت اور معرفت کے قائل ہیں۔ جس طریقت اور معرفت کو شریعت رد کر دے، ہم اس طریقت اور معرفت کے قائل نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلق، میرے بعد لوگ آئیں گے جو مجھ سے یہ میرا علم لیں گے، عدولہ، کیا فرمایا؟ عدولہ، پھر وہ اس علم کے ساتھ عدل کریں گے، اس علم کے ساتھ عدل کریں گے۔ اب علم کے ساتھ عدل کیا ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ عدل کیسے ہوتا ہے؟ کہ جیسا ملا ہے ویسے ہی آگے پہنچا دیا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے، اس میں تحریف نہ کی جائے، اس میں کوئی بناوٹ کی بات نہ ڈالی جائے، جس طرح سے آیا ہے اسی طرح آگے پہنچا دیا جائے۔ اپنے مسلک کو تقویت پہنچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی محبت میں آ کر اپنے گروہ یا اپنی جماعت کی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے کہ کہیں ہماری پارٹی نیچے نہ آ جائے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم دل دکھا ہوا ہے۔ ارے اسلام کا وفادار کون ہے؟ اسلام سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اپنی اپنی جماعتوں سے محبت کرتے ہو، سیاست کی بات دیکھو تو ادھر بھی یہی صورتحال ہے، پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پارٹی کی بات کرتے ہیں، جماعت کی بات کرتے ہیں، اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے لیڈر پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان تمہارے لیڈروں کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری پارٹیاں پاکستان اور اسلام کے لیے ہیں، اسلام اور پاکستان تمہاری پارٹیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ملک ہوگا تو تمہاری سیاست ہوگی، اگر ملک کی بقا ہوگی تو تمہاری پارٹیاں بھی ہوں گی، تمہارے لیڈر بھی ہوں گے۔ اس لیے پارٹیوں سے وفا مت کرو، لیڈروں سے وفا مت کرو، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو۔ خدا کی قسم اسلام سے وفا کرو، پاکستان سے وفا کرو، دین سے وفا کرو۔ کن باتوں میں آپ پڑ گئے ہو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر علم کے ساتھ عدل کریں، اور وہ علماء جو پھر علم کے ساتھ عدل کریں گے، حضور کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ینفون عنہ تحریف القالین، وہ کیا کریں گے؟ وہ کارنامہ کیا سر انجام دیں گے؟ فرمایا کہ دین کے اندر غلو جو ہو جائے گا، دین کے اندر جو اضافہ ہو جائے گا، ناجائز اضافہ، اپنے پاس سے بڑھائی ہوئی بات، اس غلو کا رد کریں گے دلیل کے ساتھ۔ تحریف القالین، غلو کا رد کریں گے۔ وَإِنْتَحَالَّ الْمُبْتِلِينَ، اور دین کے اندر جو جھوٹی اور من گھڑت باتیں لوگوں نے داخل کر دی ہوں گی، ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کا دلیل کے ساتھ رد کریں گے۔ وَإِنْتَحَالَّ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل اور ان پڑھ لوگ جو دین کی غلط تعویل کریں گے، غلط تشریح کریں گے، میرے وہ صاحب علم سپاہی حضور فرماتے ہیں ان کی غلط تعویل کا صحیح تعویل کے ساتھ رد کر کے اس کا جواب دیں گے۔ آج اگر آپ کے عقیدے پر حملہ ہو، آپ کی فکر پر حملہ ہو، آپ کے نظریے پر حملہ ہو، آپ کے تفکرات پر حملہ ہو، تو ذرا دل تھام کے بتائیے
کہ کون جواب کے لیے اٹھے گا؟ کون جواب کے لیے اٹھے گا؟ کیا نعت خان جواب دیں گے؟ کیا قوال جواب دیں گے؟ آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء کے دروازے پر دستک دینی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو واپس لوٹو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ یہ عالم لوگ تمہارے دین کے، ایمان کے محافظ ہیں، خدا کی قسم۔ قرآن میں آیا ہے، آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے دین کے محافظ ہیں، ان سے بڑا اور کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور علماء کو بھی چاہیے اپنے منصب کو پہچانے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اور آپ کو چاہیے کہ علماء کی طرف رجوع کرو۔ گا گا کر اور لفظ بنا کر چلے جانے سے دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پھر دین کی حفاظت کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دین 3 طریقوں سے خراب ہوتا ہے، یا تو اس میں غلب ہوتا ہے، یا اس میں جھوٹ ملا دیا جاتا ہے، یا پھر تعویل غلط کر دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا تفرقہ کیسے ہے، مدینے والے آقا نے تو کھول کر بتا دیا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے ڈس انفارمیشن ہوگی، جہاں بھی غلط فہمی ہوگی، جہاں بھی بات کو بگاڑا گیا ہوگا، وہ 3 ہی اس کے طریقے اور ذریعے ہیں۔ یا تو تعویل غلط کی گئی ہوگی، اس کو میں انٹرپریٹیشن کہہ دیتا ہوں، تشریح، وہ غلط ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ جھوٹی بات اللہ اور رسول کے ساتھ منسوب کر کے بتا دی جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ بات تھوڑی ہوگی اس کو بڑھا کر بتا دیا جائے گا، اس کو زیادہ کر کے یا کم کر کے تحریف کر کے بتا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، جتنی ہماری سمجھ ہے، طالب علم ہیں، علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اور یہ میں بناوٹ کے طور پہ بات نہیں کرتا، علماء کے جوڑوں کی خاک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور یہ لفاظی نہیں ہے، میرے دل میں کوئی جھانک کر دیکھے، میرے دل میں ہے علماء کی قدر کتنی ہے۔ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی یہ عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان کا کوئی ڈر پڑا ہوا ہے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان سے کوئی لالچ ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح عقیدہ بتاتے ہیں، ہمیں رسول پاک کا غلام بناتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کی غلامی میں رکھتے ہیں، ہمیں اہل بیت کی غلامی میں رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، علماء سے دوستی پیدا کرو، ان سے محبت پیدا کرو، ان سے مودت پیدا کرو، ان سے تعلق پیدا کرو۔ ان سے تعلق پیدا کرو گے تو تمہارے اندر بھی علم کی شمع روشن ہو جائے گی، تمہارا ایمان بچ جائے گا، تمہارا عقیدہ بچ جائے گا، تمہارا نظریہ بچ جائے گا۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، اس لیے میں جو چند باتیں میں نے اختتام پر آپ سے کرنی تھی اور وہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میں ان کی طرف اپنی گفتگو کو لے کر جاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کو میں ضروری ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، آپ کا بھی حوصلہ ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ صبح سے آئے بیٹھے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں میں آپ تک کنوے نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اگر تعلق قائم رہے گا تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ مجھے صراط مستقیم پہ رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے مسئلہ بیعت اور اس کی وضاحت کرنی تھی، یہ میں آپ کو صرف عنوان بتا رہا ہوں، اب تشریح نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ ان عنوانوں کے تحت میں جمعے پڑھاؤں گا، اور جمعہ پر ایک عنوان کو میں کلیئر کروں گا۔ آج بیعت، یہ جو پیری مریدی ہے نا، بیعت، اس کے حوالے سے بڑی غلط باتیں اور بڑے غلط نظریات جو ہیں وہ لوگوں میں رواج پا گئے ہیں، اور پیر بتاتے ہیں کہ بھائی بیعت بڑی ضروری ہے، مرید ہوئے بغیر میں گل نہیں بننی، اور پھر پتہ ہے کیا ظلم کرتے ہیں۔ میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، ظلم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے، حضور دی حدیث ہے، جندا پیر کوئی نہیں ہوندا، پیر شیطان ہے، جنہیں بیعت نہیں کی تھی ان دے گلے دے وچ شیطان دا قلادہ ہے۔ یہ حدیث ہے، مگر ان کی بیعت کے لیے نہیں ہے۔
اس کی میں وضاحت کروں گا. یہی ہے وہ غلط تعویل جو ابھی حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ آیتیں ہوں گی، حدیثیں ہوں گی، لیکن اس کی غلط تعویل کریں گے. یہ میرے پاس بخاری مسلم سے ستہ موجود ہے. کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اس مروجہ بیعت کے لیے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ بیعت ضروری ہے. بس اتنا میسج میں نے کنوے کر دیا. آگے عقل مندانہ اشارہ کافی ہے، کیونکہ مرید بننے سے پیسہ آتا ہے، لوگ ہدیے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، کاروبار بنا ہوا ہے. اس لیے اپنے مفاد کا دین لوگوں کو بتاتے ہیں. بھائی یہ دین ہے، بیعت بہت ضروری ہے. اس مسئلہ کو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے نتیجہ آپ کو بتا دیا کہ حدیث سے ثابت کوئی نہیں ہے. دونوں ہاتھ کر کے آتا ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو پیر انہوں نے پوچھ لو، جناب پیر صاحب شیخ طریقت صاحب حدیث پیش کرو. حضور کا نام لیتے ہو اور حضور کا نام لے کر بیان کرتے ہو، حدیث پیش کرو کہ آپ کی اس بیعت کے لیے حضور نے فرمایا ہو. ایک بیعت توبہ ہے، ایک بیعت ارشاد ہے، ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت خلافت ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ حدیث مولا علی کی بیعت کے لیے ہے، آج کل کے پیروں کی بیعت کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. اگر کسی کو الجھن ہو گئی تو میں دلائل اور حوالہ جات میرے پاس موجود ہے. یہ خلافت کی بیعت ہے، یہ امامت کی بیعت ہے جس کے لیے حضور نے اپنی امت کو تاکید کی ہے، اور وہ بیعت خلافت راشدہ کے بعد موقوف ہو چکی ہے. اب کسی کے لیے وہ حدیث صادق نہیں آتی کہ وہ لوگوں کو حدیث سنا کر کے کہے. یہ غلط تعبیر کی ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے. یہ کم علمی اور جہالت کی بات ہے جو لوگوں کو بتائی جاتی ہے. یہ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کشف المحجوب میں جو پیش کیا جاتا ہے، مگر حضرت جنید بغدادی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا کہنا ہے. انہوں نے تو اپنا قول پیش کیا ہے. یہ بیعت کس لیے ہے؟ یہ امام مہدی کے لیے ہے. یہ بیعت کس لیے ہے؟ امام مہدی کے لیے یہ حکم ہے. اب علماء کرام کی خدمت میں ادب سے میں التماس کرتا ہوں، مجھے بتائیں جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے پھر کسی پیر کی بیعت رہ جائے گی؟ علماء کرام تشریف فرمائیں جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے پھر کوئی قادری نہیں رہے گا، کوئی چشتی نہیں رہے گا، کوئی سہروردی نہیں رہے گا، کوئی اویسی نہیں ہوگا. سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت کر کے صرف اور صرف محمدی اور مسلمان ہوں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا بیعت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور کہے میری بیعت کرو تو علماء سے فتویٰ پوچھ لے. بیٹھے ہیں علماء، یہ علماء بھی شیعہ نہیں، میں بھی شیعہ نہیں، یہ بھی سنی بریلوی ہے، میں بھی سنی بریلوی ہوں. ان سے پوچھیں کہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پیر اٹھ کر یہ کہے کہ میری بیعت الگ سے کرو تو واجب القتل ہوگا یا نہیں؟ دین کا باغی ہوگا یا نہیں؟ وہ دین کا بھی باغی ہوگا، واجب القتل بھی ہوگا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ڈرامہ یا تماشا نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ جو بیعت خلافت کے ہوتے ہوئے حضرت علی جب امیر المومنین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو کتنی بیعتیں ہوتی تھیں، کتنے آستانے کھلے ہوئے تھے، کتنے دربار تھے. مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا حکمران ہو اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو. یہیں سے میں اپنی گفتگو کو اس جانب موڑتا ہوں. یہ تو مسئلہ بیعت بھی کلیئر ہوا، اسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی کلیئر کر لیجیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین کو سیاست میں نہ لاؤ. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی.
بتا اے شیخ کیوں آیا تھا حسین ابن علی میدان میں؟ یہ سوال ہے میرا، علماء سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، بتا اے شیخ کیوں آیا تھا حسین ابن علی میدان میں؟ گرچہ ہو سکتی تھی حجرے میں روشن شمع ایمانی، آستانے میں بیٹھ کر اگر اپنے ایمان کی شمع روشن ہو سکتی تھی تو امام حسین مدینے میں بیٹھے رہتے۔ امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ مدینہ سے نکلے؟ یزید نے نمازوں پہ پابندی لگا دی تھی، یزید نے روزوں پہ پابندی لگا دی تھی، یزید نے حج پہ پابندی لگا دی تھی، یزید نے زکات پہ پابندی لگا دی تھی، نمازیں بھی ہو رہی تھی، حج بھی ہو رہا تھا، زکاتیں بھی دی جا رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، تراویحیں بھی پڑھی جا رہی تھی، ذکر و اذکار بھی ہو رہا تھا، تسبیح و تحلیل بھی ہو رہی تھی، تو پھر حسین کو کیا پڑی تھی کہ کربلا میں جا کے شہید ہو گیا؟ سنی گھبراتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ سیاسی جنگ تھی۔ میں علماء کرام کے پاؤں پکڑ کر ان سے کہتا ہوں آپ اس بات کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں، آپ یہ نہ کہا کریں جی نہیں نہیں سیاسی جنگ نہیں تھی، آپ کہا کریں ہاں سیاسی جنگ تھی، اور مجھے بتائیں کیا وجہ تھی؟ یہ سیاسی جنگ ہی تو تھی، اور کیا تھا؟ یہ امام علی مقام میدان کربلا میں خدا کی قسم آج تک لوگ حسین کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ انسانیت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ اہل بیت کا دین ہے، یہ تصور حکومت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اہل بیت کا دین وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کٹو کا نشان، سورہ نور کی آیت نمبر 55، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں تو اولی الامر کی کیا تشریح کرو گے؟ اولی الامر کے کیا معنی بتاؤ گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے تعلق نہیں تو سورہ نور کی جو آیت نمبر 55 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ علماء کو میسج پہنچ گیا، بتائیں اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو اگر تم ایمان پر قائم رہے، ثابت قدم رہے تو میں تمہیں زمین میں غلبہ دوں گا، اقتدار دوں گا، اور زمین میں تمہاری حکومت کو قائم کروں گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ محمد مصطفیٰ نے جس اسلام کا پرچار کیا، مکے کے لوگوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر کہا آپ نمازیں پڑھیں ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ حج کریں ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ قرآن پڑھیں ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ بیت اللہ کا طواف کریں ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ نے جو بھی تعلیم دینی ہے دیں ہم آپ کو نہیں روکتے، مگر جو نظام حکومت ہے، جو نظام مملکت ہے، یہ ابو جہل اور ابو سفیان کا رہے گا، یہ بنو امیہ کا رہے گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کیوں کی تھی؟ رسول اللہ نے جنگ احد کیوں لڑی تھی؟ حضور کی 23 سال کی زندگی ہے جو تبلیغی زندگی ہے، لیکن 86 جنگیں ہیں اس کے اندر، یہ نمازوں روزوں کے لیے نہیں لڑی گئی۔ اور مجھے ایک بات بتائیے، علماء سے پوچھئے، مجھے بتائیے کہ امام مہدی نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے؟ بولیے، وہ کوئی پیر بن کے آئیں گے، لوگوں کو مرید بنائیں گے، لوگوں کو دم کریں گے، لوگوں کو تویز دیں گے؟ بولو کیا کرنے آنا ہے امام مہدی نے اس دنیا میں؟ دین کا ادھورا تصور پیش کرتے ہو؟ یہ بنو امیہ کی سوچ ہے کہ اللہ والوں کا تو کوئی کام نہیں ہے جی دین کے ساتھ، وہ مسجد میں بند ہو جائے، وہ حجرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے، باقی کام ہم سنبھالیں گے۔ یہ بنو امیہ کی سوچ ہے۔ یہ بنو امیہ نے سب سے پہلے یہ سوچ پھیلائی مسلمانوں کے اندر کہ نیک لوگوں کا دین سے کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نیک لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال کی روح تڑپ گئی اور اس نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ اور روح تڑپ گئی اقبال کی اور اس نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری،
فانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ آج بہت بڑے بڑے سلسلے اور بڑے بڑے نظام بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو 30% قرآن کا انکار کر رہے ہو، 30% قرآن کا انکار کر رہے ہو، کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ اگر آپ مسواک کرتے رہیں گے، اگر آپ امامے باندھتے رہیں گے، اگر آپ سرمے لگاتے رہیں گے، میں سب کو شامل کر کے بات کسی ایک کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو حکمرانوں کو کیا ہے، آپ سے جو مرضی کرتے رہو، کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس لیے وہ 30% دین کا انکار کرتے ہیں، خدا کی قسم حسین کے خون سے بے وفائی کرتے ہیں، یہ اسلام کا ادھورا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اس پر میں آپ کو آیات دے رہا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5، سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورت نمبر 24 پارہ نمبر 18، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32-33، سورت نمبر 9 پارہ نمبر 10، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورت نمبر 48 پارہ نمبر 26، سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورت نمبر 61 پارہ نمبر 28۔ یہ وہ چند آیتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اصول سیاست قرآن پاک نے بیان کی ہیں، اور قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنا رسول حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ایک دن تمام نظام آئے زندگی پر غالب آ جائے، اس کو غلبہ، تمکن اور اقتدار مل جائے، اور یہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں ہی کیوں ہوگا؟ تو بھائی جتوں خلافت ٹوٹی سی اتنے جڑنی ہے نا، بس عقل مندہ کا اشارہ کافی ہے۔ اب آخر میں نے جو ایک بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں، ہاں یہ بات بہت ضروری ہے، یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد جلد 2 میں بھی موجود ہے، کتاب الحج میں باب زیارت القبور میں حضور فرماتے ہیں، باب نمبر 38 حدیث نمبر 274 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا قبورا بیوتا قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر پہ کوئی میلہ نہ لگانا۔ چپ ہو گئے، تھوڑی مزے دی تھوڑی سپورٹ دی گل کریے پھر تو بہت زور زور دی نعرے مارتے ہیں، میری قبر پر میرے وصال کے بعد کوئی میلہ نہ لگانا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی آواز میں بولیں یار، میں اتنا زور لایا تھوڑا جا نہیں لگتا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میری وفات کے بعد میری قبر پر کوئی میلہ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب حضور کے مزار سے بڑا کوئی مزار ہے؟ حضور کے تقدس سے بڑا کوئی تقدس ہے؟ حضور کے احترام سے بڑا کوئی احترام ہے؟ حضور کی ذات سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آگے خدا ہے، بادل خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ تو جب اس مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو پیر مشتاق شاہ کے مزار پہ میلہ کیسے لگے؟ حضرت علی حجویری کے مزار پر میلہ کیسے لگے؟ سلطان العارفین کے مزار پر میلہ کیسے لگے؟ ہم یہاں پر جناب کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرائیں کیا ہے جی، پیر مشتاق شاہ صاحب کا عرس ہو رہا ہے، کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، تو خدا کے بندو کرکٹ کا پیر صاحب سے کیا تعلق؟ پیر صاحب کا عرس ہو رہا ہے، کیا ہے جی؟ وہ جناب بیلوں کی ریس ہوگی۔ تسی اتنے سارے لوگ تھوڑے بزرگ بھی بیٹھے نے، مینوں اپنے ایمان نال دسو، بہت سارے لوگوں نے میرے والد صاحب نو ملے بھی نے، انہاں نال جانتے بھی نے، ساڈے تو بھی زیادہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ جب پچھلی گل دساں کار والے تو بہتا جانتا تو نہیں ہوں، یہی رولا پیچھے بھی سی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پر پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ سانو لوگ مل کے کہتے ہیں اسی زیادہ جاننے ہیں، اسی ہنس کے کہتے ہیں ہاں جی تسی بہت زیادہ جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ وہ جانتے ہوں گے پیر صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی لکیرانی سرکس لگائی ادھر، کبھی بیلوں کی ریس کروائی ادھر، یہ جی فلانے بزرگ کا عرس پاک آ رہا ہے، اچھا جی اس میں کیا ہوگا؟ پہلے تلاوت قرآن ہوگی، اس کے بعد اس تو بعد جناب رچ کتے دی لڑائی ہوئی گی،
حد ہو گئی یار. تو خدا کا خوف کرو. بزرگوں کی تعلیمات یہ نہیں ہے, بزرگوں کے انداز یہ نہیں ہے. بزرگ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ایک ایک سانس سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے. ان کی قبروں پر بیٹھ کر اللہ کا نام لیا کرو, ان کی روح خوش ہوگی. آپ اللہ کا ذکر کریں گے, میں آپ کو سند دیتا ہوں, ایک فقیر زادہ ہو کر پیر صاحب کی روح آپ پہ راضی ہوگی, آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گی. آپ یہاں نماز پڑھیں گے, پیر صاحب کی روح آپ پہ راضی ہوگی. آپ اللہ کی بات کریں گے, رسول پاک کی بات کریں گے, تو وہ قبر سے بھی آپ کو فیضیاب کریں گے. لیکن اگر آپ ان کی قبر پر بیٹھ کر وہ کام کریں جن سے شریعت نے منع کیا, جن سے قرآن نے منع کیا, تو یہ بزرگ کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے, یہ شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے. وہ ایک شعر ہے کہ شیخ کا پاؤں یوں بھی ہے اور یوں بھی, خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی. یہ والا کام نہ کرو, ادھا کتر سے ادھا بٹیر نہ کرو. تو اس لیے یہ حدیث پاک بھی میں نے آپ تک کنوے کر دی. بس اب گفتگو تقریباً ختم ہو چکی. آخری چند جو گزارشات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ صرف 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اور یہ آج کا میسج جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس سے غوثیہ کا آخری جو پیغام ہے وہ سراسر سیاسی پیغام ہے, گھبرانا نہیں ہے. وہ پیغام جو ہے وہ آپ لے جائیں اور اس کے مطابق اپنا قول, فعل اور عمل رکھیں. آخری بات سن لیں بھئی, یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں انہیں بٹھائیں. آخری بات, آخری پیغام. آپ سارے مہربانی کر کے مجھے دیکھیں نا, وہ تو ایک آدھا اٹھا اور سارے جا رہے ہیں. آپ میری طرف دھیان رکھیں. میں پچھلے دنوں کراچی میں گیا, صرف 2-4 جملے ہیں بس, تقریر ختم ہو گئی. کراچی گیا, میں سنی سنائی بات نہیں کرتا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیواروں کے اوپر وال چاکنگ ہوئی تھی, BLO. کیا BLO. میرا ایک محبت کرنے والا بڑا پیارا دوست وہاں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ BLO کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لگا شاہ صاحب یہ آپ رہنے دیں, آپ کو تکلیف ہوگی. میں کہ یار پیچھے انی سہ رہے ہیں تکلیف, یہ بھی سہ رہے ہیں, یہ بھی دیپ چل رہے ہیں. کہ BLO کی ہو گیا. کہتے جی یہ ایک تنظیم بنی ہے کراچی میں, اور اس تنظیم کا جو ہے نا وہ نام ہے بلاول لورز آرگنائزیشن. میں اختلافی بات نہیں کر رہا, یہ میڈیا شیڈیا والے نہ گھبرائیں, اور یہ اگر نہیں دینا چاہتے بے شک نہ دیں, لیکن ہم یہ حق بات کریں گے. حضور کی حدیث ہے, جابر حاتم کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے. آپ ہمیں نہیں روک سکتے, جو صحیح بات ہے وہ ہم کریں گے. بلاول لورز آرگنائزیشن. اچھا جی, اب لاہور آ گئے. لاہور میں دیکھا نہیں, کراچی میں تو دیکھا بھی ہے. لاہور آئے تو یہاں سنا کہ فدا یعنی نواز شریف, فدا یعنی نواز شریف, نواز شریف پہ قربان ہونے کے لیے, فدا ہونے کے لیے تنظیم بنی ہے کہ ہم نواز شریف پہ فدا ہو جائیں گے, اس پہ قربان ہو جائیں گے. بڑی عجیب بات لگی. میں نے پہلے کہا گھبرائیے نہیں, یہ میری بات کنٹروورشل نہیں ہے. الحمدللہ آپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں. میں جو میسج دینے والا ہوں وہ سنیے گا بعد میں. اچھا جی, یہ عرس سے 10-15 دن پہلے خیبر PK میں سوات میں جانا ہوا. وہاں پر کیا دیکھا, وہاں پہ عمران خان پر مر مٹنے والے, اور عمران خان پر تو صرف مر مٹنے والے نہیں ہیں, مر مٹنے والیاں بھی ہیں بہت سارے. یار کمال ہو گئی. میں لمبی بات نہیں کرتا, میں پیپلز پارٹی والوں کو کہتا ہوں کہ بے شک اپنی پارٹی میں رہو, اپنی پارٹی سے وفا بھی کرو, اپنے لیڈر سے وفا بھی کرو. میں نہیں روکتا, میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں. میں نواز شریف کی پارٹی والوں سے کہتا ہوں کہ بے شک آپ مسلم لیگ نواز میں رہو, اپنے لیڈر کی عزت بھی کرو. میں کسی کو بغاوت پر نہیں اکساتا, وائلیشن پر نہیں اکساتا. رہو اپنی جماعت میں, کرو اپنی پارٹی کے لیے کام,
اپنے لیڈر سے بھی وفا کرو، اس سے منع نہیں کرتا۔ عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی میں رہیں، اپنی تنظیم کے لیے کام کریں، اپنی جماعت کے لیے کام کریں اور اپنے لیڈر سے وفا بھی کریں۔ میری صرف ایک گزارش ہے، میری صرف ایک تمنا ہے، میری صرف ایک آرزو ہے، خدا کے لیے میری اس آرزو کو سن کر اس کو جھٹک نہ دینا۔ یہ باتیں روز روز نہیں آپ کو بتائی جائیں گی، میں اپنے ذمے کا قرض اتار کر آپ کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ آپ بلاول لورز ضرور بنے، لیکن پہلے پاکستان لورز بنے۔ پاکستان کے لیے آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے لیڈروں کے لیے پاکستان نہیں ہے۔ آپ اسلام لورز بنے، آپ رسول پاک سے محبت کرنے والے بنے۔ اس کے بعد جس سے بھی محبت کرے میں منع نہیں کرتا، جس سے بھی وفا کرے میں منع نہیں کرتا، جس کی بھی نوکری کرے میں منع نہیں کرتا، مگر پہلے اپنے ملک سے وفا کرو، اپنی قوم سے وفا کرو، اپنے دین سے وفا کرو، اپنے اسلام سے وفا کرو۔ میں نے انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ اسٹیج کے اوپر پاکستان کا پرچم ضرور لہرائیں، پتہ نہیں انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ آج کی اس تقریب کو میں پاکستان کے نام کے موسوم کرتا ہوں، میں پاکستان کے نام کرتا ہوں اسے غوثیہ قادریہ کو۔ پاکستان کے محب بن جاؤ، پاکستان سے محبت پیدا کرنے والے بنو، اپنی اپنی پارٹیوں کو ضرور ڈیفینڈ کرو، لیکن خدا کے لیے پاکستان کو پارٹیوں اور لیڈروں پہ قربان نہ کرو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے نواز شریف لفظ مت بنو، اسلام اور پاکستان لفظ بنو، دین محمد سے محبت کرو، نظریہ پاکستان سے محبت کرو۔ یہ میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا تھا، ایک فکر دینا چاہتا تھا۔ اور اختتام پر میں اپنے ملک کے ساتھ وفا کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ وفا کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی مرید، کوئی عقیدت مند، کوئی ہم سے منسلک شخص پاکستان اینٹی کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہو، یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم اس سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کے قانون کے ساتھ ہیں۔ اب تو وہ شریف منعقد ہو گیا ہے، وہ لوگ گواہ ہیں جو میرے ساتھ رہے ہیں اتنے دن۔ یقین کریں ہماری میٹنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں، میری فون کال ریکارڈ ہے، اگر ان کو نکال لیں تو میں یہی کہتا رہا ہوں، ہم عرس کو منسوخ کر دیں گے، ہم اس کی تقریب کو مؤخر کر دیں گے، لیکن ہم قانون کے ساتھ وائلیشن نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کے باغی نہیں بننا چاہتے، ہم اپنے ملک اور اس کی ریاست کے وفادار ہیں، ہم قانون پاکستان کے وفادار ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پیغام آج آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ آئیے، مجھے ایک چٹ آئی ہے کہ شاہ صاحب اگر مناسب ہو تو ناموس سے رسالت کے حوالے سے بات کریں۔ اس میں میں ایک جملہ صرف بولتا ہوں، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر بردر جان مال و اولاد سے پیارے۔ حضور کی خاطر اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں، حضور کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت پر اپنی اپنی پارٹیوں کو بھی ذرا قربان کر دیں۔ ناموس رسالت کی جب بات ہو تو اپنی اپنی جماعتوں کو بھی قربان کر کے دکھاؤ۔ میرا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے صاحبزادہ فضل کریم کے ساتھ، مرحوم فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان پہ رحمت کرے، مگر میں ان کی ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وفا صرف اس لیے توڑ دی تھی کہ انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کچھ اختلافات ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آخر بزرگ تھے، بزرگوں کی اولاد تھی، تو یہ خون جو ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی اثر دکھائی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ناموس رسالت کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے، ہماری تن من دھن ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان، گھر کا گھر ہے محمد کے نام پر۔ بلند آواز سے بولیں، قربان گھر کا گھر ہے محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ ہماری عزت
ہماری آبرو حضور کے نام سے ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. اس لیے آخر میں میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ پاکستان کے ساتھ وفا کا حلف اٹھائیں اور بلند آواز سے سارا دن آپ چپ رہے ہیں، سارا دن چپ رہے ہیں. آج آپ یہ کسر پوری کر دیں میرے کہنے پہ. اور یہ چپ رہنے کی عادت میں نے ہی آپ کو ڈال دی ہے. بیچارے ناز صاحب بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں، مولوی حضرات بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں، مجمع بولتا ہے نہیں. اس لیے کہ میں ایک باری بھی کروں کیا اچھی آپ کو سبحان اللہ 9 بجے ایک باری بھی آ گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا بھائی. سبحان اللہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی بھی نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ میسج اور پیغام کو سننا چاہیے با آواز بلند. جس مقصد کا ساتھ لگوا دیں گے نہیں یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ عظیم. یہ آپ سب کو تقسیم کر دیا جائے گا. یہ سالانہ وظیفہ جو ہے یہ لے لیں. اور آخر میں میں فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ کا ایک بار پھر دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون اور محبت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے. سب دوست کھڑے ہو جائیں اور سلام کے ساتھ سلام مظہر ذات
گنبد کے مدین السلام رحمت للعالمین. بھئی دو باتیں توجہ سے سن لیں. ایک تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, آپ میرے ساتھ تعاون کریں, جلدی سے جلدی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خوشخبری آپ کو دینی میں بھول گیا. یہ مزار شریف کے بالکل ساتھ پورا 1 ایکڑ جو ہے وہ مزار شریف کے لیے خرید لیا گیا ہے, اور یہ میری ایک کوشش ہے, میری خواہش ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہم بنائیں جو اسلام کا اور پاکستان کا وفادار ہو. یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں آپ دربار شریف کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بہت بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تندہی سے کام کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. فوراً صفحے بنا لیں, کوئی بدمزگی نہ کریں تاکہ